أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اچھا اور برا راستہ دونوں دکھا دیے ہیں۔ جو شخص تکذیب کرے گا اور بخل کرے گا اس کے لیے ہم گناہ کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں دے گا اور اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو شخص فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو سرکش ہوا، ہماری نہیں مانتا رہا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ دوبارہ سمجھیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو سرکش ہوا، ہماری بات نہ مانی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اب دیکھو مقابلہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، یہ ہم سب لوگ ایگزامینیشن ہال میں رہتے ہیں، اس میں منمانی نہیں چلتی، منمانی نہیں چلتی۔ یہاں تو پورے وقت پر آؤ، پورے وقت پر جاؤ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنا کام سے کام رکھو۔ جو ان پابندیوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو کر آزادیاں انجوائے کرے گا، بڑا آفیسر لگ جائے گا، بڑا حکم چلے گا اس کا، جب چاہے گا آفس میں آئے گا، جب چاہے گا جائے گا، لیکن پیپروں میں منمانی نہیں چلتی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے پیپروں میں نافرمانیاں کی، اس جہان میں جو 50 سالہ جہان ہے، یہ جہان آپ کا کتنے سال ہے؟ 50 سالہ۔ ہر بھائی غور کرے اس کے کتنے سال رہ گئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں۔ وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ تو 60 اور 70 کی ایوریج کیا آتی ہے؟ بولو تو 65 میں پہلے 15 نکال دو کرکٹ کے، ہاں، باقی 50 رہ گئے۔ اس میں سے آپ کے کتنے باقی ہیں یہ ذرا غور کرو۔ کئی تو بونس پہ چل رہے ہیں، ورنہ اللہ تو آج بھی لے جا سکتا ہے، بچپن میں بھی لے جا سکتا ہے، جوانی میں بھی لے جا سکتا ہے، لیکن بچے کو امید ہے کہ وہ جوان ہوگا، جوان کو امید ہے کہ وہ بوڑھا ہوگا، اب اس کے بعد تو سٹاپ ہی کوئی نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی. کوئی شخص مرے اور کہے جو لو جناب میں تو جو کرنا چاہتا تھا کر چکا، اب میری کوئی اور بات باقی نہیں رہی، ایسا ہے کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک چوکٹا بنایا. چوکٹا بنا کر اس میں ایک اور خط بنایا جو اوپر والی لکیر کو اوپر تک کراس کر رہا تھا، اور جو درمیان میں خط بنایا اس کی طرف چھوٹے چھوٹے تیر بنائے. ایسے ثابت ہوتا ہے وائٹ بورڈ استعمال کرنا ثابت ہے. ہاں. اس کے بعد فرمایا یہ جو مربع بنایا ہے، چوکٹا بنایا ہے، یہ تمہاری زندگی کا دائرہ ہے، اور جو بیچ میں جو لکیر اس چوکٹے کو کراس کر کے اوپر جا رہی ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں. قبر میں چلا جاتا ہے، خواہشات ابھی اس کی لمبی لسٹ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو بچہ مر گیا تو کہتے ہو اس نے تو جوانی نہیں دیکھی، جوان مر گیا تو اس نے تو والدین تو بس پالتے ہی رہ گئے، جب والدین کی سہولت کے دن تھے تو یہ چلا گیا. بوڑھا ہو کر مر جائے تو بچوں کی شادیاں نہیں دیکھی. کبھی کسی نے کہا کہ نہیں اب اس کو مر جانا چاہیے تھا، اب اس کے کام سارے ہو گئے تھے. تو فرمایا یہ جو بیچ میں لکیر اوپر جا رہی ہے یہ خواہشات ہیں، اور یہ جو سائر سے تیر لگ رہے ہیں یہ خواہشات کو تیر لگ رہے ہیں. خواہشات کو تیر لگتے نہیں لگتے؟ BC کمیٹی ڈالی تھی کہ موٹر سائیکل لیں گے، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا، سارے پیسے اس پر لگ گئے، موٹر سائیکل رہ گیا. ہوتا ہے نہیں؟ کیا آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے؟ بعض چیزیں آپ چاہتے ہیں ہو بھی جاتی ہیں. جب اللہ کی اور آپ کی ول برابر ہو جاتا ہے، جب مخالف ہو جائے وہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد کرواتا ہے کہ تم نہ سمجھنا کہ بھائی جو چاہو کرو، تمہارے اوپر بھی کوئی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی چلتی ہے. انسان ان کاموں میں با اختیار ہے جن سے اس کی آخرت کا نتیجہ نکلنا ہے، عبادت سے متعلق، جس کی وجہ سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا، ان میں با اختیار ہے. باقی پیدا آپ کب ہوئے اس سے 4 دن پہلے کیوں نہیں ہو گئے، 4 سال پہلے کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ اس ابا کی اولاد کیوں بنے ہو، کسی سیٹھ کی اولاد بن جاتے. آپ کو یہ شکل کیوں ملی، یہ رنگ کیوں ملا، کوئی اور رنگ لے لیتے. آپ مرد کیوں ہوئے، عورت کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے. اور پھر یہاں رہتے ہوئے بھی بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ یہ جو تیر میں نے بنائے ہیں یہ خواہشات کو لگتے رہتے ہیں. کوئی تیر لگ گیا وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، کسی کو نہیں لگا وہ ہو گئی، کسی کو لگ گیا وہ نہیں ہوئی کسی کو، اور یہ زندگی کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ لکیر اوپر جا رہی ہے. ابھی تک خواہشات کی لمبی لسٹ ہے، میں کل یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. الہاکم التکاثر، کثرت میں مقابلے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. ایک بہت گہری بات. زندگی میں کامیابی پریورٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کس بات کو ترجیح دیتے ہو. وقت تو آپ کے پاس اتنا ہی ہے جتنا سب کے پاس ہوتا ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دل کو خواہش کرنے سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ادھر کیا کہا؟ سرکش ہو گیا، دل کی ماننے لگ گیا، اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، دل کی مانتا ہے، بچوں کی مانتا ہے، بیوی کی مانتا ہے، باس کی مانتا ہے، من کی مانتا ہے،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ آگ میں کیا ہوگا؟ قید ہوگی، اور کیا ہوگا؟ 50 سالہ زندگی میں منمانی کی، 50,000 سالہ زندگی میں اللہ کی چلے گی، اس کی نہیں چلے گی۔ اور اس کے بعد جہنم، اور جہنم کے اندر بھی قید۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، فرمایا قرآن حکیم میں جب ان کو جہنم میں باندھ کر تنگ جگہ پر گرایا جائے گا، اس سے بری کو قید ہوگی؟ باندھ کر تنگ جگہ پر گرایا جائے گا، دعوا هنالك ثبورا، کہیں گے ہائے کاش موت آ جاتی، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج موت جتنی چاہو مانگو، موت نہیں آئے گی۔ خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، گلے میں توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو آگ میں ڈال دو، اور سنو آگ میں جا کر بھی ادھر ادھر نہ جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر منہ سے ڈالو، نیچے سے نکال کر کے ایسے اس کو کس دو جیسے تسبیح میں دانا ہوتا ہے، اپنی من مانی نہ کر سکے، تڑپ بھی نہ سکے، یا یوں کہو جیسے سیخ میں کباب ہوتا ہے، اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ قید ہے۔ 50 سالہ زندگی میں کیا کرتا تھا؟ آزادی، میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، جیسا چاہوں پہنوں، جیسا چاہوں شکل بناؤں، جیسا چاہوں کھاؤں، جو چاہوں حلال حلال برابر کروں، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، 50 سال میری مرضی، پھر 50,000 سال، اور اس کے بعد پھر جہنم، العیاذ باللہ۔ 50,000 سال میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، رب ذوالجلال والاکرام بعض لوگوں کو الٹا کر کے اٹھائے گا۔ 50,000 سال کی زندگی ہے، اچھا اس سے پہلے برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے، اس میں بھی قید خانہ ہوگا، تنگ قبر ہوگی، مزید تنگ کر کے فرمایا جیسے انگلیوں میں انگلیاں چلی جاتی ہیں ایسے پسلیوں میں پسلیاں چلی جائیں گی، حتی تختلف اضلاعہ، یہ بھی قید خانہ ہے۔ اور جو شخص 50 سال میں رب کی مانتا رہا، فرمایا یوسع علیہ قبرہ مد بصرہ، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قبر کو کھول دیا جائے گا، اور پھر یفتح لہ، افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ فرمائے گا جنت کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، فیاتی من روحہا و ریحانہا، پھر اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی اور خوشبوئیں بھی آئیں گی، فرمایا افرشوا لہ من الجنہ، اس کا بستر بھی جنت سے لے کر آؤ، وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔ 50 سال رب کی مانی، قبر میں معلوم نہیں کتنے 1000 سال رہنا پڑے، ابھی صحابہ اکرام کو 1500 سال ہو گیا، وہ اللہ تیری مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ جنت کے درختوں پر کھاتے پیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اور جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اس سے اچھا گھر دے دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اچھی گھر والی، اچھے بچے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، بیوی سے اچھی بیوی دے دے، بیوی تو ابھی فوت ہی نہیں ہوئی تو کون سی بیوی دے گا اس کو؟ دے گا نا، دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھے بال بچے دے دے، یہ بھی ایک زندگی ہے جس میں آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا گھر ہے، ہاں نا، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی۔ اب کتنا بیوقوف ہوگا جو 50 سال کو ترجیح دے اور یہ 1500-2000 سال کو ترجیح نہ دے۔
50 سال میں منمانی محنت کر کے کما کر کے پسینے بہا کر کرتا ہے، وہاں پہ مفتے میں ہوگی، آٹو پہ ہوگی۔ بس 50 سال کی پریورٹیز، اس کی جو ترجیحات سیٹ کر لو، باقی آگے آٹو پہ ہی چلنا ہے، آگے تیری مرضی نہیں چلنی۔ اگر تجھے سہولت ملنی ہے وہ بھی تیرے کہنے پر نہیں، عنایات ملنی ہے وہ رب ذوالجلال نے دینی ہے، تیرے کہنے پر نہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ 50 سالہ زندگی اللہ کی طاعت میں گزار لو، ترجیحات درست کر لو۔ ان دونوں آیتوں میں ترجیحات کا ذکر ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر۔ دنیا اچھی کرنے والے کام کیے، آخرت اچھی کرنے والے کام نہیں کیے۔ اور دوسرے مقام پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل کو خواہشات سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دل کو خواہشات سے روکا کا کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے کمایا ہے اس میں میری مرضی چلنی چاہیے، اس میں جو چاہوں کروں، جہاں چاہوں خرچ کروں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ کمایا تو نے ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، مگر اس پہ تیری مرضی نہیں چلے گی۔ نئی بات کر رہا ہوں، یہ سنی پہلے بھی۔ کمایا آپ نے ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، مگر تیری مرضی نہیں چلے گی۔ تیرا حق اتنا ہی ہے کہ تو ٹھیک ہے پہن لے، کھا لے، رہ لے، روٹی کپڑا مکان تیرا حق ہے، باقی تیرا حق نہیں ہے۔ اس مال کو رب کا مال سمجھ، پھر تیری جنت پکی ہے۔ دلیل دے دوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کے ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ اس کے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ اب تیری جان، تیرا مال تیرا نہیں، اور میری جنت تیری۔ صحابہ کرام پیسے والے بھی تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، مگر وہ مال کو اپنا نہیں مانتے تھے، وہ رب کے مال کی نگرانی کر رہے ہوتے تھے۔ تصور یہ ہے، مال ان کا ذاتی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں یہ میرا نہیں، جان ان کی ذاتی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں یہ میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ اب اللہ کی چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص عمرے پہ جا رہا ہے، آپ کو گاڑی دے جاتا ہے، ذرا دیکھنا اس کا خیال رکھنا، آپ کو ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا، دیکھنا بچوں کو مت دینا۔ اب کیا حق ہے اس کا؟ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو نہیں دے سکتے۔ بچوں کو دیں گے خیانت ہوگی۔ اللہ نے جان اور مال آپ کو دیا ہے کہ میرا ہے، رکھو اپنے پاس، فلاں 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 کام میں استعمال کرنا ہے اور باقی کاموں میں استعمال نہیں کرنا۔ کرو گے خیانت ہوگی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیمنٹ رک جائے تو مال کی ڈلیوری رک جاتی ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ جان اور یہ مال تیرا نہیں، اللہ کا ہے، یہ پیمنٹ ہے، اور اللہ کی جنت یہ سودا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ پیمنٹ روک لو گے ڈلیوری رک سکتی ہے۔ اس لیے یہ تصور دیا ہے کہ تو اپنی کوٹھی پر اتنے خربوں اور اربوں لاکھوں کروڑوں لگا رہا ہے اس لیے کہ تو نے کمایا ہے، ایسا نہیں، یہ تیرا ہے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال رب کا سمجھ کر اس کو بڑھا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تبوک کے میدان میں مارکے کا اعلان ہوا اور آپ نے چندہ مانگا، تو جو اونٹ لدے لدائے شام جا رہے تھے، کہا اب یہ شام نہیں، یہ تبوک جائیں گے، کیونکہ میرے ہیں ہی نہیں، میرے اس وقت تک تھے جب تک اللہ نے مانگے نہیں تھے، اب مانگ رہا ہے، اب میرا کوئی حق نہیں اس پر۔ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جب میری جان میرا مال میرا ہی نہیں تو میں لے آیا ہوں سارا کچھ، جان بھی لے آیا ہوں، مال بھی لے آیا ہوں۔
اب عمر آپ کیا لائے ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، مطلب اللہ نے پیٹ بھی لگایا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، تو ان کا بھی، تو میں نے 50-50 کر لیا، آدھا چھوڑا ہے آدھا لے کر آ گیا۔ جب حضرت ابو بکر کا اعلان سنا تو حضرت عمر فرماتے ہیں آئندہ میں اس بزرگ کا مقابلہ کبھی نہیں کروں گا، میں جب بھی کرتا ہوں ہار ہی جاتا ہوں۔ حضرت عثمان 70 اونٹ دیے، پھر 70 اونٹ دیے، پھر 70 لدے لدائے، اور اس کے بعد کلوؤں کے حساب سے چاندی اور سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کو سونے کو پکڑ کے اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو مزید کوئی نیکی نہ بھی کرے تو تیری جنت کی میں گواہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ جان مال کا سودا تھا، وہ آپ نے دونوں چیزیں دے دی، اب اللہ کی جنت تیری ہو گئی۔ تو اس جان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، اب ہمارے ذرا غور کرو حالت کیا ہے، اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم اس جان کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں، نافرمانی والے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کھا گیا واٹس اپ، فیس بک، یہ اوقات والدین کے تھے ہم نے ان کو نہیں دیے، یہ اوقات اولاد کے تھے ان کو نہیں دیے، یہ اوقات بیوی بچوں کے تھے، یہ اوقات رب ذوالجلال کے تھے، ان اوقات میں ہم نے قرآن پڑھنا تھا، قرآن کا معنی سمجھنا تھا، ہم نے ان کو نہیں دیے، ہم نے واٹس ایپ کو دے دیے۔ او ایک اور پوسٹ آئی ہوئی تھی، چلو دیکھو تو صحیح کیا ہے، یہ بھی آئی ہوئی تھی، یہ بھی دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی فوراً کھول کر دیکھوں کس 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 کا میسج آیا ہوا ہے، تو کیا رب ذوالجلال کا میسج کوئی نہیں آتا؟ اس نے میسج بھیجا ہوا ہے، اس کے میسنجر نے میسج دیا ہے، وہ میسج پیدا کرنے والے کا اس کی فکر نہیں تجھے، اور اللہ تللہ ادھر ادھر کے ان کے میسجوں کی تمہیں بڑی فکر ہے۔ فوراً نماز کھول پڑی، فوراً موبائل کس کا میسج آیا ہوا ہے، آنکھ کھلی فوراً کھول کے کس کا میسج آیا ہوا ہے۔ یہ ترجیحات سیٹ نہیں ہے ہماری۔ وآثر الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ مد ہوشی ہے، ہوش نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک بات مانیں گے، ہاں، آپ کسی ایک دن کے سارے کام کاغذ پر لکھو، ایک دن میں آپ نے جو کچھ کیا، کتنے بجے اٹھے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک کیا کیا کیا، کاغذ پر لکھو، قبل اس کے کہ اللہ کاغذ پر لکھ کر تیرے سامنے کر دے کہ تو یہ کرتا رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی ریکارڈر اس کی گردن میں لگائی ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت والے دن اس کا پرنٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھتا جا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب دینے کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی نہیں، ایک دن کے اپنے اعمال لکھو کاغذ پر کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کریں گے؟ کر کے دیکھ لو، بہت آسانی ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ ہر وقت موبائل سے لگا ہوا ہے مگر اپنوں سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے۔ آپ نے اپنے چچے کے بیٹے کو کب فون کیا تھا، یاد ہے؟ پھوپھی کے بیٹے کو، خالہ کو کب کیا تھا؟ ہر وقت موبائل سے لگا ہوا ہے، سب کا وقت ان کو دے رہا ہے، زندگی تو برباد ہونی ہونی ہے۔ پھر فضول چیزیں، اس نے وہ بھیج دیا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، اس نے جو اس پہ بھیجے گا وہ دیکھوں گا، ویسے کوئی کام نہیں کروں گا۔
جس کو پیغام دینا ہے، جس کو بات کرنی ہے، اس پہ کرے، ویسے نہیں. اور پھر اللہ معاف کرے جو غلط سلط چیزیں ہیں تو بے شمار ہیں. یعنی میں تو ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو فضول ہیں، جو غلط ہیں ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا. دل تو یہی چاہتا ہے یہ بھی کر لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی پہن لوں. بچے بھی یہ چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بچے کی ہر بات ماننی چاہیے؟ بولو. بچہ جو مانگے دینا چاہیے؟ یہ عقل مندی ہے؟ دل بھی بچہ ہوتا ہے. جس طرح بچے کو کاؤنسلنگ کر کے ورگلا کر کوئی متبادل دے کر مصروف کیا جاتا ہے، ایسے ہی دل کو بھی ورگلانا پڑتا ہے، اس کو بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. یہ بھی پاگل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. اب دیکھتے نہیں، جو دیکھتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے. ہاں، بچہ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے. آپ دل کی ذرا غور کرنا، جو دیکھتا ہے مانگنے نہیں لگ جاتا. اچھی گاڑی دیکھی، ہاں میری بھی ایسی ہوتی. اچھا مکان دیکھا، کاش میرا بھی ایسا ہوتا. خوبصورت شخص دیکھا، کاش میں بھی ایسا ہوتا. یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بچہ ہے. جو چیز دیکھتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے. اگر آپ بچے کو جو مانگے دینے لگ جاؤ، بچہ برباد ہو جائے گا اور تمہیں بھی برباد کر دے گا. 10 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے؟ وہ تو مانگتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو؟ نہیں بیٹے تیرے لیے وہ ٹھیک نہیں، تیرے لیے 3 پہیے والی ٹھیک ہے، وہ لے لے. ایسے ہی کتنے لوگ، وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اب میں نا یہ ایلیویشن ٹھیک کروں گا باہر والا نا، یہ ٹائل میں نے دیکھی کیا بات تھی، بڑی زبردست، وہ لگاؤں گا. ابھی میں نے بی سی ڈالی ہوئی ہے، اب میں نا کارپٹ میں نے ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں کیا بات ہے، اب میں وہ یہاں پہ لگاؤں گا. فرنیچر اتنا ٹائٹ والا ہے وہ لاؤں گا. پاگل ہے. کس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا، کس کام میں پڑ گیا. اس کی کاوشیں، کوششیں، ہمتیں، محنتیں دن رات ایک کرنا کس کام کے لیے؟ بیٹے تو بھی اب رشتہ تو ابھی آ نہیں رہا، چل تو بھی کمائی کر. 10 بجے بچوں کو بھیج کر بیوی بھی فارغ ہوتی، چل تو بھی پڑھایا کر. بڑا بیٹا بیٹے اب گزارا نہیں چل رہا، تو بھی آ جا میرے ساتھ کام کیا کر. سب کام کرو. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے یہاں، 2 گھنٹے وہاں، 2 گھنٹے وہاں، 2 گھنٹے اس شہر میں، 2 گھنٹے اس شہر میں. کیا کرو گے تم؟ بس میکسیمائزیشن اپنی خواہشات کی، خواہشات بڑھاتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو الٹا لٹکا کر پورا کرتے چلے جاؤ. یہ ناکامی ہے. ناکامی دنیا سے کوئی شخص اپنی خواہشات پوری کر کے نہیں جاتا. کامیاب کون ہے؟ یہی بریک لگا دے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنی خواہشات کو روک لے، دل کو خواہشات سے روکے. یہ نہیں کہ میری آمدن بڑھنی چاہیے تاکہ میری خواہشات پوری ہوں، بلکہ میری آمدن وہی رہنی چاہیے، میری خواہشات بند ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور میرے جو اوقات بچیں گے وہ رب الجلال کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہی غریبوں والی تھی نا، وہی مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی نا. تو جب فتوحات ہو گئیں، غنیمتیں آنے لگ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ کو ہر غنیمت کا 5واں حصہ دیا ہے ذاتی طور پہ. اگر مارکے میں 5 کروڑ کی قیمت آئی ہے تو اس کا جو 5واں حصہ ہے 20%، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوگا اور باقی لوگوں میں تقسیم ہوگا. بڑا مال آ گیا، بڑا مال آ گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اور چاندی تقسیم کیا کرتے تھے. کبھی ایسا شعر دیکھا ہے آپ نے؟ سونا چاندی تقسیم کرے. ہاں، ایک دن نماز کے لیے آئے، اقامت ہو گئی، لوگ کھڑے ہیں، ذرا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں.
گھر گئے، واپس آئے، آ کر نماز پڑھائی. لوگوں نے پوچھا جی حضرت کیا کوئی ایمرجنسی تھی کہ آپ سب کو کھڑا کر کے گئے؟ اور میں وہ سونا بانٹتے بانٹتے آیا تھا اور تھوڑی سا بچ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ نماز میں پریشان کرے گا، اس کو بھی بانٹ ہی دوں. جب یہ حالت دیکھی تو بیویوں نے بھی مطالبہ شروع کر دیا کہ اب ہمارے اوپر بھی ہاتھ کھلنا چاہیے، ہے نا. یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جیسے آمدن بڑھے خرچے بھی بڑھنے چاہیے. آپ میں سے کون بھائی ایسا ہے جو سمجھے کہ بھی میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ ہر ایک، اگر اس کی تنخواہ 20,000 ہے تو خرچے 22 ہوں گے، اسی کی تنخواہ 40 ہو جائے تو خرچے 50 ہوں گے. اس کو ڈیفیسٹ میں رکھنا ہے، اس کو چین کا سانس نہیں لینے دینا. یہ ہمیشہ اس کا بجٹ خسارے میں رہے گا، اور یہ ہر وقت سرگردہ ہی رہے گا، یہ ہر وقت سوچتا ہی رہا کرے گا. اس کو آخرت کی فکر نہیں آنے دینی. اس کو یہی فکر ہو کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، اب اتنے خرچے اتنے کم کرو، یہ کہاں سے پورے کرنے، وہ کہاں سے پورے کرنے. آپ کی بیویاں کہنے لگی جی ہمیں بھی کچھ زیادہ ہونا چاہیے، اب ہاتھ کھولے نا تھوڑا. اب آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں جی باقی سب ٹھیک ہے، بس بچی کا مطالبہ نہیں میں موڑ سکتا. بچی تو بچی ہوتی ہے، وہ جو مانگے وہ میں نہیں موڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کی بیٹی، واپس چلے گی. پوچھا بیٹے آپ آئی تھی؟ حضرت علی کہتے ہیں اس نے کیا بتانا، میں بتاتا ہوں. وہ 4.5 کلومیٹر جا کر کے وہاں سے پانی بھر کر لاتی ہے مشکیزہ، اور کپڑے گھس جاتے ہیں، اور لکڑیاں بھی لے کر آتی ہے، پھر آٹا بھی پیستی ہے، گوندتی بھی ہے، گھر بھی چلاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ جاؤ جا کر کے کوئی غلام لونڈی لے آؤ، باہر والے کام وہ کر لیا کرے، اندر والے وہ کر لیا کرے. یہ گئی ہے جناب، وہاں کھڑی ہو کر آ گئی ہے، اس نے بات ہی نہیں کی. اللہ اکبر. آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں بیٹے میں تو کتاریں کھڑی کر دوں گا غلاموں کی، پسند تو کرو. فرمایا بیٹے اس سے بھی کوئی اچھی بات بتا دوں؟ بتا دیں. فرمایا سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر، تیرے لیے غلام لونڈی سے زیادہ اچھا ہے. بیویوں سے کہا کہ بھئی نہیں وہ تو فاقہ مستی چلے گی. یہ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے. وہ کہہ رہے جناب ٹھیک ہے، جب حالات آڑے تیڑے تھے تو ہم نے بھی گزارا کیا، اب دیکھیں تو سونا بٹ رہا ہے، غلام بٹ رہے ہیں، تو اب تو مٹھی کھولے نا آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، یا ایھا النبی، اے نبی آپ نہیں کہہ رہے نا تو میں کہتا ہوں ان کو، اپنی بیویوں سے میرا پیغام دے دو. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کا مال اور زینت چاہیے ہے، فتعالین آؤ میرے پاس بڑا ہے دے دیتا ہوں. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پیسہ دے دیتا ہوں مگر یہ گھر نہیں ملے گا، نبوت کا گھر نہیں ملے گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو پھر فاقہ مستی چلے گی، اس گھر میں سٹیٹس مینٹین نہیں کرنے دوں گا. جو اللہ نے سٹیٹس دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، یہ دنیا کے رکھ رکھاؤ والا سٹیٹس نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اب جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، میں مال دیتا ہوں چلی جاؤ. ایک بھی نہیں گئی، ساری بیٹھی. ہمیں آپ کا گھر چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے. تو عزیز بھائیوں اپنی ترجیحات سیٹ کرو، اپنے ڈیلی پروگرام بناؤ، مارا ماری ختم کرو. آپ مت سمجھو کہ آپ کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. مت سمجھو کہ میں سوتا ہوں تو آسمان سر پہ اٹھایا میں نے اٹھایا ہوا ہے، اگر لیٹ گیا تو کیا بنے گا. یہ تو سمندر ہے، اس میں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی کسی کے جانے سے فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تیرے جیسے بے شمار
اسی جہان میں ہے، اسی گھر میں تھے جس کو آج تم میرا گھر کہتے ہو نا، 50 سال پہلے کوئی اور اس کو میرا گھر کہتا تھا، اور اگلے 50 سال بعد اس کو کوئی اور میرا گھر کہے گا. یہ کسی کا بھی نہیں ہے. آخرت کی فکر کرو، اپنی ترجیحات سیٹ کرو، رب الجلال کو خوش کرنے کی کوشش کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل کو اس نے روکا. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ تو جو چاہے مانگ، میں الٹا لٹک کر پورا کروں گا، یہ غلط ہے. اس کو روکو کہ تو نہ مانگ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه.